حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 6 سال چھوٹے ہیں عمر میں، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے تقریباً کچھ تھوڑے سے مسلمان ہوئے تھے، چند ایک گنتی کے مسلمان ہوئے تھے، تو حضرت عثمان غنی بھی مسلمان ہوئے۔ آپ کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تب بھی بڑی عزت شان بھرم اور عزت و تقریب والے تھے، اور جب عرب میں رواج تھا نا گندی باتوں کا، زنا کا، شراب کا، جوئے کا، غلط باتوں کا، بت پرستی کا جب رواج عام تھا، اس دور میں بھی حضرت عثمان غنی گندے کاموں کے نزدیک نہیں گئے، کیونکہ اللہ نے چننا تھا نا بعد میں۔ اللہ کو تو پتا ہے ازل سے اللہ کے تو علم میں ہے کہ کس نے مسلمان ہونا ہے، کس نے کافر رہنا ہے، کس نے بدبخت ہونا ہے، کس نے خوشبخت ہونا ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم میں یہ کہا کہ اس نے میرے بابو کا دعواد بننا ہے، سو اللہ نے ان کو پہلے بھی بچا کے رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو آپ کی میرے شرم و حیا کی، آپ اتنے حیا والے تھے۔ اچھا، حیا ایک صفت ہوتی ہے انسان کے اندر، حیا کی عربی میں بہت ساری تعریفیں کی گئی۔ ایک تعریف یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی فطرت، ایک ایسی عادت، ایک ایسی جبلت کا نام حیا ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے اور بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، حدیث ہے کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا چلی جائے تو جو مرضی کرو۔ وہ آدھے نہیں کہ بندہ بے حیا چنگا نہیں ہوتا، جب بندہ حیا میں ہوتا ہے تو پھر رکتا ہے، اور جب بندہ حیا سے باہر نکلتا ہے، جس کو ہم بے حیا کہتے ہیں یا دوسرے زبان میں بے شرم کہتے ہیں، جب بندہ بے شرم بن جائے یا بے حیا بن جائے، پھر اس کے نزدیک گندے کاموں کی، برائی والے کاموں کی کوئی حکم نہیں۔ حضرت عثمان غنی اعلیٰ ترین حیا کے مالک تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانِ اقدس میں، اپنے حجرہ مبارک میں بے تکلف لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اوپر ہوا ہے۔ سنیے، باہر سے دستک ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے۔ اما عائشہ صدیقہ، وہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضور کی زوجہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ابا جان آئے ہیں، آپ نے فرمایا آنے دو۔ اندر آئے گئے، حجرے میں بیٹھ گئے، آپ ویسے لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی تو دروازے پہ پتہ کروایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بجلیل القدر صاحب، آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہیے، اجازت دے دے گی، آپ بھی اندر تشریف فرما ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی آ گئے، عمر فاروق بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، پتہ کروایا گیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف۔ اب جیسے اندر ظاہر ایک دربان جاتا ہے، پتہ کرتا ہے کہ کون ہے، واپسی پہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عثمان غنی۔ آپ جیسے بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کیا، پنڈلی کو نیچے کیا اور چادر کو نیچے کیا، کپڑوں کو درست کیا۔ اب پردے کے پیچھے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہی تھی یہ سارا ماجرا۔ آپ بیٹھ گئے، اپنے جو مسائل تھے اسلام کی، دین کی باتیں سیکھی، سمجھی، پھر جب اٹھ کے چلے گئے نا، اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ حل کروایا۔ آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول، یہ بتلائیے میرے ابا جان آئے، آپ لیٹے رہے، بیٹھے نہیں، عمر فاروق آئے، آپ لیٹے رہے، بیٹھے نہیں، اپنے آپ کو درست نہیں کیا، جب عثمان غنی آئے تو آپ لیٹے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا مبارک درست کیا۔ ماجرا کیا ہے؟ اب سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اس بندے سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی اتنے حیا دار اور اتنے وزادار تھے کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان کے سامنے حیا کرتے، اور مثالیں دی جاتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی ایسے حیا کرتے تھے، حیا یعنی آپ ایسے با حیا انسان تھے کہ جیسے ایک نوخیز دوشیزہ، ایک چڑھتی جوانی والی دلہن جیسے ایک شرم و حیا کے پیکر میں ہوتی ہے، ایسے آپ حیا والے۔
یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے صحابہ اہل بیت، ان کے حیا کی مثالیں دیکھیں کیسے تھے، وہ کتنے حیادار تھے۔ آج ہمارے ہاں بزرگ کیا، جوان کیا، ہماری عورتیں کیا، ہمارے بچے کیا، حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ حیا سے مطلب یہ ہے کہ جب انسان برائی کا ارادہ کرے تو وہ اندر کا جو انسان ہے نا وہ اس کو روکے، تو سمجھے انسان کے اندر حیا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات